نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو انسان پر جب آزمائش آ جائے تو اس سے نکلنے کے اسباب ضرور ڈھونڈنے چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ ایک تو وہاں گئے، پیچھے پیچھے حبشہ گئے، پیچھے پیچھے مشرکین آ گئے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک ایسی چال چلی مشرکین نے کہ اگر مسلمان سچ بولتے تو ہو سکتا تھا کہ بادشاہ ان کو مار ڈالتا، تو لیکن انہوں نے کیا کرا، جھوٹ نہیں بولا اور سچ پر وہ ڈٹے رہے۔ دعوتی میدان میں ہمیشہ ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے، ایسا نہیں کہ سامنے والے کو امپریس کرنے کے لیے ہم اس کے اکارڈنگ بات بولیں، ایسا بالکل نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، جو بات سچ ہے سچ بات بتا دیں، کیونکہ جھوٹ بولیں گے اس وقت تو بچ جائیں گے، لیکن بعد میں جو ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہم نے وہ بھی ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ جھوٹ بولو اور اپنا سفر ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، کتنی بھی آزمائش آ جائے سفر نہ روکیں، اپنا دین کی دعوت کا سفر کبھی بھی نہ روکیں، اس کو جاری رکھیں، ثابت قدم رہیں، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ کتنے سخت آزمائش تھی نا مسلمانوں کے اوپر، لیکن وہ گھبرائے ڈٹے رہے نا، تو کبھی بھی ہارنا نہیں چاہیے، ایک ساتھ چلنا چاہیے، مل کر چلنا چاہیے، نہیں کہ آپ الگ میں الگ، تو اپنی راہ میں اپنی راہ، ایسے نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، مل کر چلنا ہے، ایک ساتھ چلنا ہے، جیسے مسلمان حبشہ گئے تھے۔ اور پھر دین پر عمل ضرور کیا جائے گا، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اسی طرح دین پر عمل ضرور کیا جائے گا، چاہے چھپ کر کیا جائے، جیسے مسلمانوں نے دارالارقم بنائی اور عمل کیا، چھپ کر کیا، ان کی تربیت چھپ کر ہوئی۔ تو اپنے دین کو بچانے کے خاطر ہمیں شہر چھوڑنا پڑے تو شہر بھی چھوڑنا پڑے گا، لیکن اپنے دین کو بچانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلام کا تعارف بالکل اسٹریٹ اور سچا ہونا چاہیے، اور قرآن سنانا ضروری ہے، قرآن میں سے سنائیں، قرآن سنانا زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم دین کے کام کے لیے نکلیں، دعوت کے لیے نکلیں، تو قرآن سنانا ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس میں ہے مشرکین کی حیرت اس ناکامی پر۔ کس ناکامی پر؟ کیونکہ وہ کہاں گئے تھے، حبشہ گئے تھے، اور وہاں کے بادشاہ نے انہیں بھگا دیا تھا اور مال سمیت واپس کر دیا تھا، یعنی انہوں نے جو گفٹ دیا تھا حبشہ کے بادشاہ کو رشوت کے طور پر، وہ انہوں نے کیا کرا، واپس بھیج دو، انہیں بھی بھیج دو۔ اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، یعنی اتنے غصے میں اب نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے مسلمانوں کو بھی، اتنے غصے میں آئے بدکتے ہوئے۔ بالخصوص وہ یہ دیکھتے رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑتے جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہے، یعنی ابو طالب کیوں نہیں مان رہے، وہ تو اب لگاتار مدد کرتے جا رہے ہیں آپ کی، اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، کیونکہ ابو طالب کا میں نے آپ کو بتا دیا رول کیا تھا، ان کی پرسنالٹی کتنی زبردست تھی، ان سے کوئی لڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کبھی خون خواری کا جذبہ غالب آتا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بچے کچے مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، کبھی بحث اور مناظر کے دروازے کھول دیتے، یعنی بحثیں کرتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، کبھی کچھ لو کبھی کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے، اور کبھی سوچتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیں، یعنی اسلام کے چراغ کو ہی مٹا دیں، مگر ان میں سے کوئی بات نہ بن سکی اور کسی طرح مراد ان کی پوری نہ ہو سکی، بلکہ ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور اگلے سطور میں ہر ایک کا مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا۔ پہلا، تعذیب اور قتل کی کوشش۔ تعذیب مطلب مسلمانوں کو اذیت دینا، اور قتل کی کوشش کرنا۔ یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خون خواری مزید اور بھڑک اٹھ گئی، چنانچہ اب صرف یہی نہیں، انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم اور جور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درائیاں کی، یعنی نبی کو بھی نہیں چھوڑا اب انہوں نے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں پر کیا مصیبتیں پیش آئیں، اب کیا ہوا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی اب ان پر بھی اٹیک کرنے شروع کر دیے۔ کیسے؟ چنانچہ ایک بار عتیبہ بن ابو لہب، کون تھا یہ؟ ابو لہب، عتیبہ بن ابو لہب داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا، عتیبہ بن ابو لہب
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ وہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی پھر وہ یعنی جبریل علیہ السلام نزدیک ہوئے اور اتر آئے، بس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کم۔ والے کے ساتھ کفر کرتا ہے، یعنی اس بات پر وہ کفر کرتا ہے، یعنی نبی کے پاس آیا اور کہا میں نہیں مانتا، کفر کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایذا رسائی کے درپے ہو گیا، یعنی آپ کو تکلیف پہنچانے لگا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، لیکن تھوک خود اسی پر پلٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارسل علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ نبی نے اس کے لیے بد دعا کی، کیونکہ اتنی سخت حرکت کی تھی نا اس نے، نعوذ باللہ ایسی جرت اس نے کی تھی، تو اس کو بد دعا ملی۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقا پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے اس کے گرد چکر لگایا، یعنی ایک شیر قافلے کے اراؤنڈ گھوم رہا تھا۔ عتیبہ کہنے لگا واللہ یہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے میرے لیے بد دعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شام میں ہوں اور وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا، یعنی تم بیچ میں سو جاؤ کہیں شیر تمہیں آ کے نہ کھا جائے، اتنی پروٹیکشن کے ساتھ، بالکل خیمہ بیچ میں لگایا اور پروٹیکشن کے ساتھ اس کو سلایا۔ پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اس کے سر کو آ دبوچا اور اسے مار ڈالا۔ نبی نے بد دعا کی تھی نا۔ اسی طرح ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس قدر زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نکل آئیں گی۔ استغفر اللہ، یعنی آپ سجدے میں تھے۔ اب سوچیں سجدے میں انسان کو کچھ پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے، لیکن یہ دین کا کام ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود تبلیغ نہیں رکی، اس کے باوجود دین کا کام نہیں رکا۔ اتنی اذیتوں کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ایک بچہ بھی ہمارے اوپر بیٹھ جائے تو سلام پھیر کے غصے میں تم تماتے ہوئے ابھی بتا دوں تجھے، ابھی رک جا تو، یا پھر کسی کی باتیں سنی سلام پھیرتے ہوئے پھر اس کو سنانے لگ گئے، یا کسی نے کوئی باتیں کری اس کو سنانے لگ گئے۔ لیکن نبی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ان کی گردن کو دبوچا کہ آپ کی ایسا لگ رہا تھا جیسے آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یعنی بالکل سیریس کہ قتل کرنا ہے اب تو نبی کو، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے، مطلب چاہے ہمیں زبردست خون بہانا پڑے لیکن ان کو ضرور قتل کریں گے۔ کس نے سوچا؟ یہ مشرکین نے۔ اور یہ امر اس بات سے مترشی ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی کس نے کہا؟ ابو جہل نے قریش سے کہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے باپ داداؤں کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو معوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، یعنی بڑی سیریس بات آ کر رہے تھے۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر کچڑ ڈالوں گا۔ استغفر اللہ، کس کا؟ نبی کا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یارو مددگار چھوڑ دینا۔ مطلب میں تو ایسا کروں گا، تمہیں جو کرنا ہے کرنا، یا تو مجھے بچا لینا یا ایسے ہی چھوڑ دینا، لیکن میں ان کا سر ضرور کلچوں گا۔ کس سے ماروں گا؟ بڑا بھاری پتھر، یعنی ہاں، یعنی اتنا بھاری پتھر، اس کو ایسی ایسی سازشیں کر رہے تھے۔ ہاں، ان کے خود کے چچا تھے یہ۔ لوگوں نے کہا، یعنی ایسا کیوں کہا اس نے قریش کے لوگوں سے، چاہے تو تم مجھے بچانا، چاہے تو مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دینا، کیونکہ قبائلی نظام تھا، ٹرائبل سسٹم تھا، قبائلی نظام تھا، اور وہ ایک کے بدلے 100 کو مارتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ایک کو مار کے ختم بات، ایک کے بدلے 100 کو مارتے تھے۔ اس لیے کہا تھا کہ میں تو ان کا سر کچل دوں گا، بھلے ہی تم مجھے چھوڑنا یا مجھے مار دینا۔ لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں جو چاہے کرو، یعنی ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو۔ اور ساتھ دے رہے تھے کس کا؟ ابو جہل کا۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا،
ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے، یعنی روز کی طرح تشریف لائے، کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے، یعنی کونے میں وہ بیٹھ گیا چھپ چھپا کر۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح خوف زدہ ہو کر بھاگا، یعنی ڈر کے بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا، حواس باختہ، اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا، یعنی لقب سے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا، یعنی اتنے بدحواس کیسے واپس آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے رات کو جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، یعنی تم سے جو وعدہ کیا تھا وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا، واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت کبھی نہیں دیکھے، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق جبریل لو دان لاخذہ، وہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو اس کو دھر پکڑتے، یعنی ایک دم اس کو پکڑ لیتے۔ آڑے کون آ گئے تھے؟ جبریل امین آ گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت ایسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ تو نبی تھے، لیکن جو بھی اللہ کے کام میں نکلتا ہے نا، جو اللہ کا داعی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اپنے داعی کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ وہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ضائع کریں گے، کیوں برباد کریں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو؟ اس لیے جو اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچ لو اگر میں اللہ کے کام کے لیے نکل رہی ہوں نا، کوئی مشکل آ جائے نا، تو پورا پکا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کریں گے اور اللہ ہی مجھے بچائیں گے، اور کوئی طاقت اور کوئی ذات نہیں جو مجھے بچا لے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی اس سے بھی زیادہ خطرناک حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر، حتیم کسے کہتے ہیں؟ یعنی سیمی سرکل کی سی جگہ بنی ہوئی ہے نا کعبے کے باہر، پہلے وہ کعبے کا حصہ تھا، اب نہیں ہے۔ حتیم میں اکٹھے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آگے آ گئے اور خانہ کعبے کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے تانا زنی کی، یعنی تانا دینے لگے۔ اس کا اثر آپ کے چہرے پر دکھ گیا۔ جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر تانا زنی کی، اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے تانا زنی کی۔ اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، یعنی جنگ کی طرف یہ اشارہ تھا۔ آپ کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان پر سختہ طاری ہو گیا، یعنی حیران ہو گئے، گویا کہ ان کے سر پر پرندہ آ بیٹھا ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی باتیں کر کے آپ کو منانے لگا۔ یعنی ایسا اثر ہوا کہ نہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا، نہیں برا مت مانو، ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، بات کہہ دی اور بعد میں منانا شروع کر دیا۔ یہی کام ان لوگوں نے کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے، کیونکہ شروع سے جانتے تھے نبی کو، بچپن سے جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے۔ اچانک آپ پھر نمودار ہو گئے اور آپ کو دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر لپک پڑے، آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبود سے روکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ذاقا، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ عقبہ بن ابو معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا، یعنی ایسے کر کے یوں لپیٹ لیتے نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت سختی سے دبوچ لیا، سانس بھی رک رہی تھی آپ کی۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دلدوز حال کی اطلاع ملی تو وہ دوڑ آ گئے، یعنی فوراً دوڑ آئے، جیسے کہ ارے وہاں نبی پر ایسے اٹیک کر رہے ہیں، وہ فوراً وہاں بھاگے ہوئے۔ عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر دیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف پلٹ آئے، یعنی اب ان کو چھوڑ دیا، اچھا اب اس کو بتاتے ہیں، اب اس کو پکڑتے ہیں۔
اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی، یعنی سمجھ نہیں آ رہا تھا چہرہ اور ناک. ان کی 4 چوٹیاں تھیں، ان کو چھوا تو ہاتھ میں آ جاتی تھی. چنانچہ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا. انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اب ان کا انتقال ہو جائے گا، اتنا مارا تھا ان کو حضرت ابو بکر کو. لیکن سر شام وہ بول پڑے اور بولے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا. یعنی جیسی آواز آئی، ہوش آئی، تو کیا پوچھا؟ رسول اللہ کے بارے میں کہ وہ ٹھیک ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کا حال پوچھا. اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے. یعنی ابھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، ان کا قبیلہ، یعنی اتنا برا حال ان لوگوں نے تمہارا کر دیا، ابھی بھی آپ کی زبان پر رسول اللہ کا نام ہے. یعنی اب قبیلہ بھی ساتھ چھوڑ گیا. یہاں استقامت دیکھیں آپ کہ رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھلے ہی قبیلہ ساتھ چھوڑ جائے لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اس کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں. چنانچہ جب رات کا سنا چھٹ گیا اور لوگ آرام کرنے لگے تو انہیں دارالارقم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا. انہوں نے جب آپ کو بخیر پایا تو کھانا پینا گوارا کیا، یعنی جب دیکھا رسول اللہ سلامت ہے تب کھایا پیا. یعنی اتنے پریشان تھے کہ کہیں رسول اللہ کو کچھ نہ ہو جائے، اس لیے اس پریشانی سے ان کے منہ میں کچھ نہیں جا رہا تھا. آپ دیکھیں یہ محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ کی، یہ محبت. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میں رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں. بھیا محبت کرتے ہو تو کر کے دکھاؤ نا، عمل بھی کر کے دکھاؤ اس پر. اور تو اگر محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی محبت اصولی محبت ہے. آپ کو پتا ہے نا، جذباتی محبت نہیں چلتی اسلام میں، اصولی محبت بھی چلتی ہے. اگر ایمان لائے ہیں تو اس کو کر کے دکھائیں. آپ نے اتنی قربانیاں کی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نکل رہے ہیں باہر اللہ کی خاطر، کر رہے ہیں آپ دین کا کام، کر رہے ہیں آپ قرآن کو عام کرتے ہیں، سلام کو عام، یا جو بھی رسول اللہ نے سنت بتائی اس کو جگاتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس سنت کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس پر. نہیں، ہمیں تو گھر بیٹھنا اور دور سے آنا بہت مشکل لگتا ہے. کچھ لوگ اتنی دور کلاسز ہو رہی ہیں، میں کیسے جاؤں گی؟ اور یہ نہیں پتا کہ وہی اسکول کے لیے ہم اتنی دور سے دور چلے جاتے ہیں. ہم دوسری کنٹری میں بھی جانا گوارا کرتے ہیں، ہے نا، آؤٹ آف کنٹری بھی چلے جائیں گے، پیسے خرچ کر کے بھی چلے جائیں گے، دور دور چلے جائیں گے. لیکن جب دین کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ کے کلام کے لیے بلایا جاتا ہے، تو وہ راستہ اتنا دور کیوں لگتا ہے؟ پھر کیوں ساری باتیں اور سارے بہانے اس وقت یاد آتے ہیں؟ کیوں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے. یعنی حکم آ گیا ان کو ہجرت حبشہ کا. برق غماد پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار اور مالک بن دغنا سے ملاقات ہوئی. اس نے ارادہ دریافت کیا. ابو بکر نے بتایا تو کہنے لگا، آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں. یعنی اب یہاں پر وہ کس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. کون؟ مالک بن دغنا. کیا کہ آپ جیسا آدمی مکہ سے نکالا نہیں جا سکتا، آپ تو خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، بے سہاراؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کے ازالے میں مدد کرتے ہیں. لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، یعنی میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں. آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں. یعنی یہ دیکھیے، باہر سے اللہ تعالیٰ نے ایسے مدد کر دی. وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کری کہ ایک ضامن اور ذمہ دار بھیج دیا اور وہ آپ کو اندر لے کر گئے. یعنی وہ بھی سردار تھا. یعنی اب دیکھیں نا حالات، وہ بھلائی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، ان کی یہ بھلائی دور دور تک پھیل گئی. لوگ دور دور تک ان کو جاننے لگے کہ ابو بکر ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ بھلائی ان کی یہاں کام آئی کہ وہ ان کا ضامن بن کر آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنا نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی ہے. یعنی اب جو کوئی پناہ دیتا نا سردار، تو اس کے خلاف قریش کچھ نہیں کہتے تھے.
قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ مبادا ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، یعنی ہمیں ڈر ہے ہمارے سب فتنے میں پڑ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے اس بات پر برقرار رہے، یعنی تھوڑے ٹائم پر ان کی یہ بات مان لی، پھر انہوں نے اپنے ہی گھر کے صحن میں مسجد بنا لی، یعنی باز نہیں آئے، پھر کیا کرا، اپنے ہی گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھتے اور قرات کرنے لگتے۔ اس پر ابن دغنا نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی، یعنی انہوں نے کہا کہ تم میں نے پناہ دی ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، ایسا مت کرو، صحیح سے رہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں، یعنی مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، مجھے تو بس اللہ کی پناہ چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے، وہ قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا، ان کی آنکھیں قرات سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، یعنی اتنی زور سے، ایک تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور زور سے تیز آواز میں قرات کرتے، تو یہ سب سن کر کون آ جاتا، مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے۔ مشرکین اس وجہ سے بھی حضرت ابو بکر کو ایذا رسائی پہنچاتے تھے کہ اونچی آواز میں قرات کیوں کرتے ہو۔ پھر قرآن اثر ڈال رہا ہے، آپ دیکھیں قرآن کتنا اثر ڈالتا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں مسلمانوں پر ہی کیوں نہیں ڈالتا، ہم لوگوں پر کیوں نہیں ڈالتا۔ آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، یہاں پر تو یہ حضرت ابو بکر کا تھا، اب اسی وقت حضرت حمزہ کا چل رہا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانے کعبے کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا، یعنی فوراً تکلیف پہنچانے کے بعد ایک مجلس میں بھی آ کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، یعنی ایک لونڈی تھی وہ سارا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ بھی اسلام نہیں لائے تھے اور وہ نوجوان تھے، یعنی اس وقت وہ جوان تھے اور شکار میں ان کی دلچسپی تھی، بہت ہٹے کٹے بھی تھے۔ ان کا گزر ہوا تو ان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے۔ کون تھے اب حضرت حمزہ؟ چچا تھے۔ اب بھتیجے کو اتنی چوٹ آئی ہے، کسی نے اتنی تکلیف پہنچائی ہے، وہ کیسے برداشت کرتے؟ وہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے اور بولے، ارے او بادی شکم چھوڑنے والے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی دین پر ہوں، یعنی میں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی تو نے میرے بھتیجے کو ایسا کہا، میں بھی اسی کے دین پر ہوں، بنا سوچے سمجھے۔ اس کے بعد اسے اتنی زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے۔ میں نے بتایا تھا نا، ایک کی لڑائی ہوتی تھی تو پورا قبیلہ آ جاتا تھا، ٹرائبل سسٹم تھا۔ اب دو میں لڑائی ہو رہی ہے تو دونوں کے قبیلے آ گئے، بھڑک اٹھے۔ مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی، یعنی واقعہ وہیں پر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، یعنی دل میں نہیں تھا، صرف وہ دکھانے کے لیے بول رہے تھے، گویا کس قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر چکی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی گھر جا کر سوچا سمجھا میں نے کیا کہا، اور پھر ایمان بھی لے کر آگے، نہیں یہ تو صحیح تھا۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ کا شیر پڑ گیا۔ اتنے مضبوط تھے اور اتنے لڑنے والے تھے کہ ان کا نام اسد اللہ پڑ گیا، اللہ کا شیر۔ وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے نا تب بھی مشرکین نا ہل گئے تھے، یہ کیا ہو گیا، وہ مسلمان کیوں ہو گئے۔ حضرت عمر کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔
وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے۔ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنی دشمنی پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، یعنی اب میں ان کا قتل کروں گا۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور زہرا سے کیسے بچ سکو گے؟ یعنی ان قبیلوں سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ یعنی اپنے دین کو چھوڑنے کا مطلب کیا تھا ان کی نظروں میں؟ بے دین ہونا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے کہا، عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یعنی یہ تو تم حیرت کر رہے ہو، اب اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات سنو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے شدید غصے کی حالت میں بہن اور بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ ہر کسی کے پاس پورا قرآن نہیں ہوتا تھا، کسی کے پاس کچھ صحیفہ، کسی کے پاس کچھ صحیفہ، تو ان کے پاس کون سا تھا؟ سورہ طٰہٰ کا۔ وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھبرا کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا، یہ کیسی بھنبھناہٹ کسی آواز میں نے تم لوگوں کی زبان سے سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، غالباً تم دونوں بھی بے دین ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین میں ماں سوا ہو تو، یعنی حق اگر تمہارے دین کے علاوہ ہو پھر تم کیا کرو گے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا، مطلب بہت مارا۔ کس نے؟ حضرت عمر نے۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنے طاقتور تھے، اور ان کی مار ایک ہی چانٹے میں خون نکل آیا چہرے سے، تو کس قدر مضبوط تھے وہ۔ بہن نے جوش اور غضب میں کہا، عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا ہو تو، یعنی حق اگر تمہارے دین کے علاوہ ہو تو۔ تب انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یعنی سیدھا بول دیا بہن نے، جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر حضرت عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے کہا، تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے پاک صاف ہو جاؤ پھر چھونا۔ یعنی اس لیے تاکہ غصے میں تھے، تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں تبھی تو دماغ میں جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ قطعی مت لینا کہ آپ کسی مشرکین کو قرآن نہ دو۔ اگر کسی نے مانگا قرآن دو اور آپ کو نہیں، پہلے نہا کرا تبھی قرآن دوں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کیوں کہا؟ تاکہ غصے میں پانی سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے۔ اٹھو اور غسل کر لو۔ انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی اس آیت تک قرأت کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم قرآن ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یعنی اس آیت تک پہنچے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اننی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، میری ہی عبادت کرو، میرے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں تک وہ پہنچے تھے۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا دے۔ یہ وہی ہے۔ پھر بتایا کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دارالارقم میں ہے، یعنی تمہیں جانا ہے، تم وہاں جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر دارالارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی، یعنی نوک کیا۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حائل کیے موجود ہیں، یعنی تلوار اٹھائے موجود ہیں۔ لپک کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سب لوگ سمٹ کر ایک ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہیں۔ یعنی ڈر گئے حضرت عمر سے، کیونکہ ایک تو طاقتور تھے اتنے۔ حضرت حمزہ نے کہا، بس عمر ہیں؟
دروازہ کھول دو. اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اگر وہ برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اس کو اسی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے. ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے. آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تھی، اور اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار سمیت حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر بھی ویسے ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہیں، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما. حضرت عمر نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی اسی وقت انہوں نے اسلام کی گواہی دے دی. اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تکبیر کہی کہ اس کی گونج مسجد حرام والوں تک پہنچ گئی. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر بہت سخت دشمن ہے نا تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ لعن طانی کریں اور بد دعا کریں، بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے. سخت دشمن تھے نا حضرت عمر، لیکن رسول اللہ نے دعا کی ان کے لیے، اور کیا ہوا؟ انہوں نے کس قدر طاقت پہنچائی، کس کو؟ اسلام کو کتنی طاقت پہنچائی انہوں نے. حضرت عمر بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، شعر و شاعری بھی جانتے تھے، پازیٹیو نقد بھی جانتے تھے. نقد کسے کہتے ہیں؟ پازیٹیو کرٹیسزم. کرٹیسزم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کرٹیسائز کرنا، کسی کے اگینسٹ. لیکن پازیٹیو کرٹیسزم وہ جانتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.